غم قرض کا غم ہوتا ہے۔ قرض ایک مصیبت ہے جس سے چھٹکارا پانا انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے بڑا ضروری ہے، اس کی آخرت کی نجات کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس لیے انسان کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کوشش کے علاوہ یعنی قرض کی ادائیگی کی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے۔ عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو مال اللہ کی نعمت ہے۔ مال کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اس پر انسانوں کی معیشت اور انسانوں کی مصلحتوں کا دار و مدار ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا، بس اس کے اطراف میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ مال کا درست استعمال قابل تعریف ہے اور ناجائز استعمال قابل مذمت ہے۔ مال کمانا، مال میں محنت کرنا پسندیدہ ہے، لیکن مال کا غلام بن جانا ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کا مال ہرا بھرا اور شیریں ہے۔ مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو حلال ذرائع سے کمایا گیا ہو، پھر اس نے اسے اللہ کے راستے میں یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے وقف کر دیا، یعنی خود کمایا اور پھر دوسروں پر جو ضرورت مند تھے ان پر خرچ بھی کیا۔ لیکن جس شخص نے ناجائز ذرائع سے مال جمع کیا تو اس کی مثال اس کھانے والے کی طرح ہے جو کھاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ایسا مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ یعنی مال انسان اگر صحیح طریقے سے کمائے اور صحیح جگہ پر خرچ کرے تو بہت بڑے فائدوں کا حامل ہے، اور اگر غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے اور غلط جگہ پر خرچ کرتا ہے تو بہت بڑے وبال کا ذریعہ بھی ہے۔ جہاں تک قرض کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرض کے لین دین کو مباح قرار دیا ہے، یعنی جائز ہے، کیونکہ انسان کبھی مال کا محتاج ہوتا ہے، اسے اپنے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے یا کاروبار کے لیے قرض کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے دین نے اس چیز کو جائز قرار دیا کہ انسان ایک دوسرے سے قرض کا لین دین کر سکے، اور خصوصاً قرض لینے کی اجازت دے دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے شرائط اور اس کے آداب بھی متعین کیے کہ قرض دینے والے اور قرض لینے والے کو دینی اور دنیاوی خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ قرآن مجید میں قرض کے احکام کے بارے میں تفصیلی ہدایات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 میں آتی ہیں، جو ایک طویل آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات واضح کر دیے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک مقرر وقت تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تو یہ پہلی ہدایت ہے، اور اس کے بعد اور بھی دیگر ہدایات ہیں جو قرض کے لین دین کرنے والے قرآن مجید کی اس آیت سے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ جہاں تک قرض دینے کی بات ہے، یعنی قرض دینا، ایک ہے قرض لینا اور ایک ہے قرض دینا، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات تہائی رات کو قرض دینے کے لیے پکارتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آدھی رات یا رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، یا وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں۔ پھر فرماتا ہے، کون ایسے رب کو قرض دے گا جو نہ تو فقیر ہے اور نہ کسی کا حق مارنے والا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ بطور قرض لیتے ہیں، یعنی کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا۔ تو یاد رکھیے، بندوں کو قرض دینا صدقے کی قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قرض صدقہ، ہر قرض صدقہ ہے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی دوسرے مسلمان کو دوبارہ قرض دے تو اسے ایک مرتبہ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، یعنی ڈھیر مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی جس نے
2 بار قرض دیا، ایک بار آیا بندہ اس کو دے دیا، پھر دوسری بار آ گیا پھر دیا، تو اس کو اتنا مال یعنی ایک مرتبہ جو دیا گویا اس نے وہ صدقے میں دے دیا۔ پھر ایک اور روایت کے مطابق گردن آزاد کرنے یعنی غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے